تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص آ کے نہیں ملا، ایک شخص مدینہ کی سرزمین میں نہیں آیا، حضور کی پوری 23 برس کی حیات طیبہ میں ملاقات نہیں ہوئی، ابو بکر نے انہیں نہیں دیکھا، عمر نے نہیں دیکھا، عثمان نے نہیں دیکھا، علی نے نہیں دیکھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے تاجدار کائنات اس شخص کا جو صحابی نہیں ہے اس کا نام لے کر تاجدار کائنات اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابیو تم تو اپنے کو ہی جانتے ہو، مگر ایک شخص میری امت کا ایسا بھی ہے جو یمن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کے ہاتھ کی اس جانب علامت یہ ہے کہ ایک سفید داغ ہے، اور اشارہ کر کے فرمایا اے عمر اور اے علی تم دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اس سے ملو گے، جا کے ملنا، یمن جانا ملنا، اس کو میرا سلام کہنا۔ یا رسول اللہ اس کو کہنا کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث صحیح، عمر و علی جا کے ملنا، میرا سلام کہنا اور کہنا میرا پیغام ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام اویس ہے، وہ قرن کا رہنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، عرض کیا باری تعالیٰ اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ پھر کسی نے آواز دی یا رسول اللہ ولنا فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث اور صحاح ستہ میں، تصویر کتب میں۔ عرض کہ یا رسول اللہ یمن کے لیے دعا کی، شام کے لیے دعا کی، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دی۔ آپ نے بات نہیں سنی، پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، اس نے پھر کہا ولنا فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آقا نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، اس نے پھر تیسری بار عرض کیا ولنا فی نجدنا، آقا نجد کی بھی دعا کر دیں۔ فرمایا ہناک الزنازل ویطلع بہا قرن الشیطان، نجد کی دعا نہیں کرتا وہاں فتنے ہوں گے اور شیطانی ٹولہ جنم لے گا۔ شام کی دعا کیوں کی؟ وہ انبیاء کی زمین ہے۔ یمن کی دعا کیوں کی؟ وہ اولیاء کی زمین۔ یاد رکھ لیں ملک شام میں نبی آئے، یمن میں نبی نہیں آئے، یہ بات خاص توجہ طلب ہے۔ ملک شام میں نبی آئے، حضرت ابراہیم وہاں آئے، آدم علیہ السلام کا حوالہ نسبت وہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہاں ہوا، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، ایک روایت کے مطابق 70,000 انبیاء ملک شام کی سرزمین میں ہوئے۔ تو شام کی دعا کی کہ ہمارے شام میں برکت دے کہ سرزمین انبیاء ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے یمن کو برکت دے، یمن میں تو نہ کعبہ ہے، نہ قبلہ اول ہے، نہ نبی آئے نہ رسول آئے، تو یمن کو برکت کیوں دے؟ اس لیے کہ یمن اویس کرنی کی سرزمین ہے، یمن اولیاء کی زمین ہے۔ تو فرمایا نجد کی دعا نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ایسا فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا، ولیوں کا بھی بے ادب ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، اب ولی ولایت اور اولیاء قرآن سے، فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے۔ فرمایا لوگوں تمہارے 3 قسموں کے ولی ہیں، سب سے پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، اور پھر تمہارا ولی رسول ہے۔ تو آپ نے دیکھا عقیدے کی بات کہ ولی اللہ کا لقب، اللہ کی صفت، اللہ کا نام۔ اللہ رب العزت نے اسی ایک آیت میں جہاں خود کو ولی کہا وہاں اپنے رسول کو ولی کہا، شرک ہو گیا۔ ادھر اللہ بولتا ہے میں ولی ہوں اور ساتھ میں نہیں بولتا، اللہ خود بولتا ہے میرا رسول بھی ولی ہے، ولایت میں شریک کر دیا۔ پھر فرمایا والذین آمنوا، اور اللہ ولی، رسول ولی، اور جو کامل ایمان والے ہیں جنہیں اولیاء کہتے ہیں وہ بھی ولی، 3 ولی ہو گئے۔ تو گویا اولیاء ولی ہیں، رسول ولی ہیں، خدا ولی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یاد رکھ لیں یہ بات کہ جو لوگ صرف اللہ کو ولی جانے، اللہ ان کے ایمان کو کامل نہیں مانتا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، جو اللہ کو ولی بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور جو ساتھ رسول کو بھی ولی بنائے اور ولی جانے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ اللہ کے کامل مومنوں کو بھی ولی جانے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ سچی جماعت ہے۔
تو سچی جماعت اور حزب اللہ، اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، رسول کی ولایت پر بھی ایمان رکھے اور ولیوں کی ولایت پر بھی ایمان رکھے۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے بیان جو کیا، اس کا ذکر اب میں سورہ کہف سے آپ کو اس کا احوال بیان کرتا ہوں، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ یونس میں سے پھر جو اللہ کے ولی، پہلے فرمایا اللہ ولی، پھر فرمایا رسول ولی، پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر بہت سے مومن متقی جو اللہ کی محبت کا سودا کر لیں، جو تقوی کا سودا کر لیں، جو حب دنیا کو دل سے نکال دیں، حب الہی کو دل میں بسا لیں، جو زہد فی دنیا میں آ جائیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیں، جو اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جائیں، جو اللہ کی بندگی میں فنا ہو جائیں، جو ابدیت میں فنا ہو جائیں، جو اپنے رخ دنیا سے ہٹا کر مولا کی طرف موڑ لیں، تو جو بندہ مولا کی طرف رخ کر لیتا ہے، خدا کی قسم خدا اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے رخ خدا کی طرف کیا وہ خدا کا ولی ٹھہرا، اور جب خدا نے اپنا رخ بندے کی طرف کر لیا تو خدا بندے کا ولی ٹھہرا۔ ولایت دوہرا رشتہ ہے، بندہ خدا کا ولی ہے، خدا بندے کا ولی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ یہ مسلم شریف سامنے رکھ کر آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، اور بخاری شریف سامنے رکھ کر حدیث پڑھ رہا ہوں۔ کتاب الرقائق اور صحیح مسلم کتاب الایمان، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليدخلن الجنہ من امتی 70,000، فرمایا میری امت سے 70,000 لوگ، اور دوسری حدیث میں فرمایا بغیر حساب ولا کتاب۔ بخاری مسلم شریف میں باب قائم ہے، امام مسلم نے باب قائم کیا کہ حضور کی امت کے وہ ولی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، متفق علیہ حدیث، فرمایا 70,000۔ اور اب جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث دے رہا ہوں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، فرمایا 70,000، اور حدیث میں راوی کہتے ہیں قال او 700,000، 700,000، فرمایا 7 لاکھ افراد ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا 70,000، دوسری روایت میں راوی کہتے ہیں فرمایا 7 لاکھ افراد آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جائیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر کیسا ہوگا؟ پہلی حدیث میں فرمایا 70,000 جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ ہر کوئی 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے لے کے جنت میں جائے گا۔ وہ 7 لاکھ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ حدیث سے بخاری اور حدیث سے مسلم کے لفظ ہیں، 700,000، 7 لاکھ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، متماسکون آخذ بعضهم ببعض، وہ 7 لاکھ لوگ قطاریں بنا لیں گے، آگے شیخ ہوگا، آگے ولی ہوگا، آگے کامل ہوگا، پیچھے اس سے محبت کرنے والے غلام ہوں گے، آگے کامل ولی ہوگا، پیچھے ادب کرنے والے ہوں گے، آگے شیخ ہوگا، پیچھے غلام ہوں گے، متماسکون ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، آخذ بعضهم ببعض، وہ کہیں گے ارے میرا ہاتھ پکڑ لو، اگلا کہے گا میرا ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے 7 لاکھ لوگ زنجیر بنا لیں گے۔ حکم ہوگا یہ 7 لاکھ لوگوں کی زنجیر ساری جنت میں چلی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان ولیوں کی کوئی پہچان بھی ہوگی، کیسے دکھتے ہوں گے؟ تو قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ولیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ مقام ہوگا، اللہ ان کی بات نہ اس نے کبھی دنیا میں رد کی تھی نہ کبھی قیامت میں رد کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہ حدیث پھر صحیح مسلم کتاب البر والصلہ جلد 4 صفحہ 2024 مسلم شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرمایا آقا علیہ السلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، رواہ المسلم۔ آقا نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے تو پھٹے ہوتے ہیں، بال آلودہ ہوتے ہیں، اور ان کی حالت دیکھو تو تم اپنے دروازوں پر بھی کھڑا نہ ہونے دو۔ دنیا دارو
یہ کہا جا رہا ہے دنیا داروں ان کے ظاہری حال کو دیکھو تو دروازوں پر بھی کھڑے نہ ہونے دو، مگر فرمایا خدا کی قسم اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے جو کہہ دے وہی پورا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو الا اخبرکم عن ملوک الجنہ، تمہیں بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ ان کو آقا نے جنت کے بادشاہوں کا درجہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء سے محبت کرنے والے جو اللہ کی محبت نے جن کو ولی بنا دیا، محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ولی ہیں، موطا امام مالک میں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتجالسین فیہ والمتصادقین فیہ، فرمایا جو لوگ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں میرے محبوب ولیوں سے، اس نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ولیوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، والمتزاورین فیہ، جو میرے محبوب دوستوں کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، خدا نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ولیوں کی زیارت کرنے والے جانے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، والمتجالسین فیہ، جو میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں میں ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، قیامت کے دن اللہ اپنے ولیوں کو کھڑا کرے گا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، وفی روایت علی منابر النور، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء، لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت دیکھ کر رشک کریں گے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے۔ ایک اعرابی یہ بات سن کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دے وہ لوگ کون ہیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، ہم ان سے محبت کریں، ان کو پہچان لیں، بتا دیں کون ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے مقام پر نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں تو نے یہ درجہ اس لیے دیا کہ ہم نبی، یہ تو نبی نہیں، ان کو اس مقام پر کس وجہ سے بٹھایا گیا؟ شہید کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں تو نے قدر و منزلت اس لیے دی کہ ہم تیری راہ میں شہید ہوئے، یہ تو شہید بھی نہیں، انہیں آج اتنا درجہ اونچا کیوں دیا گیا؟ یہ معنی ہے نبیوں اور شہیدوں کے رشک کرنے کا۔ کیا وجہ ہے؟ تو حدیث کے الفاظ جو بتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ یہ رشک کریں گے، فرمایا ان وجوہہم نور وانہم علی منابر من نور، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا یحزنون اذا حزن الناس، لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ صحابہ کرام بےتاب ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے آیت پڑھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر اولیاء اللہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں بتا دوں کہ میرے ولی کون ہیں؟ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ خیارکم، اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر جلسائکم، حدیث دوسری، تمہارے سے بہتر ولی اللہ والے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کو تکا کرو، ان کو سنا کرو۔ فرمایا کون؟ حدیث پاک، آقا نے فرمایا خیر جلسائکم الذین رؤیتہم تذکر الآخرہ ومنطقہم یزید العلم ورؤیت عملہم یذکر الآخرہ ورؤیتہم یذکر اللہ۔ فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کا بیان سنو تو ایمان نصیب ہو جائے۔ تین علامتیں بیان کی۔ تذکر اللہ رؤیتہم، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ وَیَزِیدُکُم فِی الْعِلْمِ مَنطِقُہُ، اس کا بیان سنو تو علم ہدایت نصیب ہو جائے۔ وَیُذَکِّرُ الْآخِرَةَ عَمَلَہُ، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْہُ، ان کو تکتے رہا کرو، نگاہیں ان سے ہٹانا نہیں۔ اگر نگاہیں اللہ والوں سے ہٹ گئیں تو کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا،
اس ملعون دنیا میں پھنس کے رہ جاؤ گے۔ اگر دنیا کی محبت سے نجات چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ جنہوں نے دل کے رخ ہر سم سے ہٹا کر بولا کی طرف کر دیے، اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جو لوگ غافل ہو گئے ہیں ہمارے ذکر سے، ان کے پیچھے نہ جایا کرو۔ غافلوں کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں غافل کر دیں گے۔ ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے۔